हज़रत अस्मा कहती हैं रब करीम ने हमसे आजमाइश ली। दूसरा दिन था, हुजूर को गारे सौर में गए तो अबू जाल दरवाजे पे आया। बहुत सारे कुफार उसके साथ थे। ओ भाई, इस कैफियत को जरा समझ तो सही, इस अंदाज को कभी समझ तो सही। किस बात की दुश्मनी ले रहे थे? हजरत सिद्दीक अकबर ने किस तरह के इम्तिहानात दिए। सारे कुफार इकट्ठे होके कहती हैं मेरे दरवाजे पे आ गए, दस्तक दी, मैं बाहर आई। अबू जाल कहने लगा कहां गया है तेरा वालिद मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेके सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहां गए? जनाब अस्मा कहती हैं अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई। झूठ बोलती हूं तो शरीयत नहीं बचती, सच बताती हूं तो वफा नहीं बचती। किधर जाऊं? कहती हैं पैरों में जंजीरें हैं, गलत बात कैसे करूं? उसने फिर पूछा, बोलती क्यों नहीं, कहां गए? मैं खामोश थी। तीसरी बार फिर पूछा, कहां गए हैं वो? जनाब अस्मा कहती हैं मैंने फैसला कर लिया, शरीयत भी बचानी है, वफा भी बचानी है, दोनों चीजें बचेंगी। बोलो कहां है? यहां तो लोग मर्द होके दीन के लिए नहीं डटते और एक मिनट के लिए भी अकीदे पर, मसलक पर डटने को तैयार नहीं होते। लोग देखते हैं मजलिस किस तरह की, उस तरह का रंग इख्तियार कर लेते हैं। जनाब अस्मा डट गई, जनाब सिद्दीक अकबर की साहिबजादी, और कहती हैं अबू जाल ने जब कहा ना बता कहां है, फरमाती हैं पता नहीं खुदा ने मुझे कितनी कुव्वत अता फरमाई। मैं बोली और बोल के कहा मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। कहने लगी अबू जाल सुन, मुझे पता है वो दोनों कहां हैं, पर मैं तुम्हें बताऊंगी कोई नहीं। मुझे पता है पर मैं तुम्हें, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। पता है मुझे वो कहां है, पर जुर्रत है तो पूछ के दिखा। कहती है चौक था मक्के का और मेरा इज्जत वाला घराना था, पर अबू जाल ने भरे बाजार में मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कहती है मेरे कान में बाली थी, नीचे पत्थर था, मैं उसके ऊपर गिरी तो मेरा कान फट गया। लोगों ने अबू जाल को पकड़ा ले गए। फरमाती हैं वो आजमाइश भी मैंने दी, इम्तिहान भी दिया। फिर मैं अंदर आई और मैंने फिर अपने उस बहते हुए खून को अपने कपड़े के साथ साफ किया, मुंह को लपेटा और फिर मैं खाना पकाने लगी। कहती हैं उसी तरह खाना पकाया, उसी तरह तैयारी की। गारे सौर पे जो पहुंची तो अबू बकर सिद्दीक ने लिपटा हुआ मुंह देखा। बेटी को तकलीफ में देखे और फिर बाप रात सो जाए, ये हो नहीं ना सकता। तो कहा अस्मा बेटे चेहरे को क्या हुआ, क्या बात है? अर्ज की कुछ नहीं अब्बा जी। फरमाया नहीं बेटे कोई तकलीफ है, कोई चोट है? नहीं अब्बा जी कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया अस्मा खोल ना बेटे चेहरा क्या है। जनाब अस्मा ने कपड़ा हटाया तो खून बहने लगा। क्या हुआ? अर्ज की हुजूर कुछ नहीं, अबू जाल आया था, पूछता था, क्या बताती? झूठ बोलती तो शरीयत में इजाजत नहीं थी, बता देती तो आपको तकलीफ होती। उसने ना भरे चौक में थप्पड़ मारा, मेरा कान फट गया। हुजूर मैंने कुछ बताया नहीं। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम के हाथ उठे और अजीब दुआ दी हुजूर ने। कहा अल्लाह मैं अबू बकर से और इसके घर से राजी हूं, तू भी इनसे राजी हो जा। हजरत अस्मा कहती है मेरी अम्मा को मेरे वालिद ने तलाक दे दी थी, क्योंकि वो कलमा भी नहीं पढ़ती थी और ज्यादा कुछ शिद्दत रखती थी मुशरिकाना मामलात में। कुछ लोग तो कहते हैं हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले ही जनाब सिद्दीक अकबर ने उन्हें अलहदा कर दिया था। लेकिन हजरत अस्मा फरमाती हैं कि मेरे वालिद ना मुझसे जरा ज्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे वालिद जरा मुझसे, क्योंकि मेरी वालदा मौजूद नहीं थी तो हजरत सिद्दीक अकबर ज्यादा प्यार करते। लेकिन हजरत अस्मा का ये भी कमाल देखें, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। हजरत अस्मा कहती है मेरी मुशरिका माँ मुझसे मिलने आई, कई सालों के बाद दरवाजे के बाहर आके अम्मा ने आवाज दी अस्मा तेरी माँ आई है। तो हजरत अस्मा तेजी से उठी, माँ मिली है ना कई सालों के बाद, लेकिन जाके बगलगीर नहीं हुई, बल्कि अम्मा दरवाजे पे थी तो जनाब अस्मा ने अंदर से कुंडी लगा ली, दौड़ के उठ के कुंडी लगाई और कहा जाओ हजरत आयशा सिद्दीका को मेरा पैगाम दो कि महबूब से पूछ के बताएं कि मुशरिका माँ आई है। अगर नबी पाक कहेंगे तो अम्मा से मिलूंगी, इसलिए कि मेरा सारा कुछ मेरे नबी से वाबस्ता है, मेरा सारा कुछ महबूब के कदमों से वाबस्ता है। हुजूर इजाजत देंगे, ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद, फिर मिलूंगी। तो हजरत
اسما کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسما سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا، میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے، حضرت جی آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ او بھائی، میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کریں، والدین اگر ظلم کریں، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر والد ظلم کرے، تو نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرما۔ حضرت اسما کہتی ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو میل۔ پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائی ہیں، اگر اجازت ہو تو قبول کروں؟ فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسما اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ، تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسما تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو کہتی ہیں میں اب پریشان ہو گئی، کیا جواب دوں، دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے۔ کہتی ہیں کہا نہیں نہیں بڑی خیر ہے، بڑا کرم ہے، کہا نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا، اور جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے؟ تو حضرت اسما کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے ایک گھڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں، ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر۔ کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا، یہ نہیں بتایا نیچے کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں، کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا پیسے ہیں، غلط بات بھی نہیں کی، اے دیکھیے۔ کہتی ہیں دادا جی کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی، میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا، جوان بیٹی، یہ ہمارا ہستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں، لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے، کونے میں جوان بچی 20-22 سال کی اگر ماچس لینی چلی جائے تو شور ہو جاتا ہے، وہ بیٹی نکل آئی ہے جی، ابا جی شام کو گھر آئے تو محلے دار غیبت کریں گے، بیٹی تیری جوان وہاں کھڑی تھی آج سبزی لینے آئی تھی ماچس لینے، ابا درہ نکال لیتا ہے، بیٹی کیسے باہر چلی گئی؟ بھئی اپنا محلہ ہے، سارے اپنے لوگ ہیں، کیوں پھر بھی نہیں جا سکتی؟ کیسے گئی؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے غار ثور، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو تجربہ کار حاجی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سویرے سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت، ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 3 بوتلیں بغل میں پانی کی، رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں ڈھابے ہیں چائے کے، بوتل کے، پانی کے، رستے بن گئے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے کوئی رستہ نہیں تھا، دشوار گزار گھاٹی تھی، کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پباں پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئے اور ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسما میں نہیں چاہتا، پریشانی جتنی مرضی ہے، ایمرجنسی جتنی مرضی ہے، پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کریں، بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا ہے۔ 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے، حضرت اسما کہتی ہے میں روز تازی روٹی پکاتی، کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی۔ کون حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا، کون اس گہرائی تک جائے گا؟ حضرت اسما کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں، عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی، عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی تھی، اسے نتاق کہتے تھے۔ حضرت اسما کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا، جب لے کے گئی نا، یہ بخاری ہے، تو
تو حضور نے دیکھا, حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ بند ہے. کہا ابا جی آدھا وہاں ہے آدھا میں نے باندھا ہوا ہے. تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے, تو دو کمر بند والی ہے. فرماتی ہیں میرا نام ہی پڑ گیا اس سے, دو کمر بند والی. حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی اس انداز میں قربانیاں دیں. پھر ایک وقت آیا, فرماتی ہیں میرے گھر میں دولت تھی, مال تھا, میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا, لیکن میرے لیے رشتہ آیا نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے کا, حضرت زبیر بن عوام. یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں, اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے. حضور نے فرمایا میرا حواری ہے زبیر بن عوام, اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہے. لیکن گھر میں غربت تھی, تنگ دستی تھی, مجبوری تھی. جناب اسماء کہتی ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے. میں نے کہا کس کا؟ کہا حضور کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا. کہتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے. تو جناب صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا, فرمایا تمہیں پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے؟ کہا ابا جی کس نے؟ کہا مصطفیٰ کریم نے. جناب اسماء کہنے لگی پھر آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا, پھر حضور نے پسند کیا ہے, محبوب نے, اتنے میرے نصیب. حضرت اسماء کہتی ہے میں اس گھر سے گئی تھی جہاں 3 غلام ہر وقت ہوتے تھے, اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا. بیٹیوں کی تربیت ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے, سویرے اٹھنا پڑتا ہے, ایسے کرنا پڑتا ہے. سنو جناب صدیق اکبر رئیس مکہ اور مدینہ کی بیٹی فرماتی ہیں میں جب زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو میں آٹا بھی گوندتی تھی, میں کپڑے بھی دھوتی تھی. محبوب نے میرا رشتہ کرایا نا. فرماتی ہیں میں چکی بھی پیستی تھی. فرماتی ہیں زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا, وہ جب باہر جاتے تو میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی تھی, میں اس گھوڑے کو بھی سنبھالتی تھی. میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے. ایک دن میرے ابا جی نے دیکھ لیا, ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے. کہتی ہیں انہوں نے جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زبیر کو ایک غلام نہ دے دوں, میری بیٹی کام کرتی ہے, اس کے ہاتھوں میں نے چھالے دیکھیں, ایک غلام نہ دے دوں. ڈائریکٹ حضرت زبیر بن عوام سے نہیں کہا کہ تو اتنا کام کراتا ہے, جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا. کہتی ہیں ایک غلام حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا. اب وہ باہر کے کام سنبھالنے لگا, گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا, کچھ سودا صرف لا دیتا. کہتی مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں. غربت بھی تھی. زبیر بن عوام نیک بڑے تھے پر طبیعت کے ذرا سخت تھے. ایک دن ابا جی آئے تو میں نے کہا حضور اور تو کچھ چیز نہیں چاہیے, تھوڑی سختی ہے طبیعت میں. تو کہتے ہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا, میں حضور سے بات کروں گا. کہنے لگے بیٹی صبر کر, بیٹی صبر کر, تیرا خامد نیک ہے, اگر تو اس کی رضا میں دنیا سے گئی تو رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا. اور خامد کی پرہیزگاری بھی تو دیکھو نا بھائی, صرف دولتوں کی ضرورت ہے, صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے, اس کی پرہیزگاری بھی دیکھو.